میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی خبر یہ ہے کہ آج جو سی ڈی ایف کے اعزاز میں جی ایچ کیو کے اندر ایک پروکار تقریب ہوئی. تقریب میں نیول چیف، ایئر چیف نے بھی شرکت کی اور یقینی طور پر جو تینوں جو فورسز تھیں ان کے جو گارڈز تھے انہوں نے سلامی پریڈ کی، گارڈ آف آنر دیا گیا. جو سی ڈی ایف ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کو. اور اس کے علاوہ یہ جو تقریب تھی یہ پیورلی فوجی تقریب تھی، افواج کی تقریب تھی. نہ پرائم منسٹر، نہ پریزیڈنٹ، نہ کوئی جو آرمی آفیسرز تھے یا جو فورسز کے آفیسرز تھے ان کی فیملیز نے شرکت کی. ایون کہ فیلڈ مارشل کی اپنی فیملی بھی اس میں شریک نہیں ہوئی. اچھا، اس کے علاوہ جی آج جب یہ وہاں پر یعنی جو یادگار ہے شہداء کی، وہاں پر تقریب کے بعد جب یہ گارڈ آف آنر وغیرہ ہو گیا تو پھر تقریب کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آڈیٹوریم میں تھا. اور آڈیٹوریم کے اندر پہلے جو دو سروسز چیفز ہیں، نیول چیف اور ایئر چیف، ان کو سوونیر دیا گیا. ان کے علاوہ جو مارکہ حق میں جن پائلٹس نے اور جن نیوی آفیسرز تھے ان کو بھی جو ہے وہ اعزازات دیے گئے، سوونیرز جو ہے وہ ان کو دیا گیا. غالباً کوئی پسٹل تھا جو بتایا جا رہا ہے، میرا جو سورس وہاں پر موجود تھا. اس کے علاوہ جی فیلڈ مارشل نے ایک بڑا ہی جاندار قسم کا خطاب کیا. وہ ایسا خطاب تھا کہ جو سننے والے تھے ان کے مطابق کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جو ہمارا ازلی دشمن ہے انڈیا، اس سے متعلق انہوں نے جو خطاب میں بات کی کہ انہوں نے کہا کہ نومیریکل اسٹرینتھ وائز جو انڈیا ہے اس کو پاکستان کے اوپر ایج ہے. انہوں نے کہا جی کہ ضرور اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل ہے نومیریکل اسٹرینتھ وائز. لیکن انہوں نے بتایا کہ جو فتح ہے اس کے لیے نومیریکل اسٹرینتھ نہیں بلکہ نیت کا ہونا اور حق پر کھڑا ہونا جو ہے وہ اس کی بنیادی جو ہے ضرورت ہے. اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور اگر آپ ماڈرن وارفیئر کے جو تقاضے ہیں اور ماڈرن گیجٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ایکوپڈ ہیں تو پھر آپ کے لیے جو انڈیا کی نومیریکل اسٹرینتھ ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی اور اس متعلق بتایا کہ ہم نے تحریک طالبان افغانستان کو واضح کر دیا ہے پاکستان نے کہ اس کو ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اگر ان کا انتخاب ٹی ٹی پی ہوا تو پھر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ پھر پاکستان اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ہی انتخاب کیے ہوئے وقت کے مطابق اور اپنی ہی انتخاب کی ہوئی جگہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنی جو فورسز ہیں تینوں افواج ان کو بتایا. اچھا، اس سے پہلے انہوں نے اپنے خطاب کے اندر جو ماڈرن وارفیئر کے اندر جو افواج کے اندر یعنی تینوں مسلح افواج کے اندر جو سینرجی ہے اس سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو شرکا تھے ان کو اس حوالے سے بیان کیا. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جی سنگلنس آف کنسیپشن، اس کی ضرورت کو اجاگر کیا کہ کیوں اس کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ تینوں جو افواج ہیں یہ ایک مٹھی کی طرح دشمن کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہیں یا ایک مٹھی کی طرح کوئی کسی اگریشن کا کے خلاف ڈیفینس بھی کر سکتی ہیں اور پھر ان کے اوپر اٹیک بھی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ یہ جو سی ڈی ایف کی جو عہدہ ہے یہ بیسیکلی مشترکہ حکمت عملی اپنائے گا. اور یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا خطاب کے اندر کہ جو باقی دیگر دو فورسز ہیں ان کے جو انٹرنل افیئرز ہیں جب وہ انٹرنلی جو چیفز ہیں ان کے پاس خود مختاری ہوگی کہ جو پروموشنز ہیں یا ان کا جو بھی طریقہ کار ہے یا پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنس ہوگی، جو نیوی کی اپنی ہوگی اور ایئر فورس کی اپنی ہوگی. بہرحال جی یہ ایک بڑی بہترین قسم کی جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق خطاب بھی تھا، ایک اچھی تقریب تھی، پروکار تقریب تھی. اور اس نے
یعنی وہ جو تھیوریز گھڑی گئی تھیں جس میں کہا تھا کہ جی ایئر فورس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا جا کر محمد نواز شریف صاحب کے پاس جا کر اور یہ باتیں کی، تو یہ تمام کی چیزوں کو زمین بوس کر دی ہے اس تقریب نے. تو اٹس اے لون ایک اچھا دن پاکستان کے لیے خوشی کا دن کہ پاکستان جو ماڈرن وارفیئر کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ، یعنی آج پاکستان جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ عملی طور کے اوپر پہنچ چکا ہے. اب سی ڈی ایف کا جو عہدہ ہے وہ فنکشنل ہے، اور سی ڈی ایف کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ پہلے ہی بن چکا ہے، اور ایک کوآرڈینیشن اور ایک سینرجی بٹوین جو فورسز ہے اس کا ایک میکنزم جو ایک طریقہ کار ہے وہ اپنایا جا چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر، سہیل آفریدی صاحب کو 10 دسمبر کے لیے جو ان کا کیس ہے الیکشن کمیشن کے اندر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا، اس کے جو نوٹسز ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. اور نہ صرف سہیل آفریدی کو یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں بلکہ بابر نواز صاحب کو، شہناز صاحبہ کو، جو 2 امیدوار ہیں ان کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں. کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے اس کی، اور الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کیا سمت اختیار کرتا ہے. بظاہر سہیل آفریدی جو ہے وہ اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں. اچھا، دوسری طرف جی گورنر خیبر پختونخوا نے آج خطاب کیا. انہوں نے بتایا کہ جی اگر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی طرح بیہیو کرے گی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ وفاق کے ساتھ تعاون کرے گی اور جو ان کے فرائض ہیں ان کو ادا کرے گی تو پھر تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گی، وفاق کے ساتھ عدم تعاون کرے گی اور وفاق کے ساتھ جو ہے وہ محاذرائی کرے گی، تو پھر انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ اگر وہ گورنر راج کا آپشن بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بتایا کہ جی کبھی بلوچستان سے آپ نے ایسی بات سنی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم تعاون نہیں کریں گے افواج کے ساتھ یا ہم وفاق کے ساتھ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. کیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ فوج یہاں سے نکل جائے، انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو، یہاں پہ ترقی نہ ہو، میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں، یا میں کوئٹہ بند کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کر رہا ہوں، یا میں وہ کام کر رہا ہوں. لہٰذا وہ ہمیشہ انہوں نے سیکورٹی فورس کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے ترقیاتی کاموں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کی ول نظر آ رہی کہ وہ کام کر رہے ہیں. یہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن بھی نہ کریں، آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں، آپ ترقیاتی کام بھی نہ کریں، ہم اپنا صوبہ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد بند کرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص کے لیے جو سزا یافتہ ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا. یہ کوئی پہلا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو جیلوں میں گیا ہے. اچھا جی، طلعت چودھری کا بھی آج ہم نے دیکھا جی ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں وہ ان کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے خمیر کے اندر کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، ندامت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اس ذہنیت کے حامل جو لوگ ہیں، گروہ ہے، ٹولہ ہے، اس کو ہم نے مذاکرات کی دعوت دی. وہ کہہ رہے ہیں پشیمان ہیں اس بات کے اوپر. دوسرا پشاور جلسے کے حوالے سے انہوں نے جو ناکامی کی بات کی تو وہی بات کی جو میں پہلے سے کر رہا تھا کہ عشق عمران کا منجن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام نے خریدنے سے انکار کر دیا ہے. وہ کارکردگی جو ہے وہ ان کو وہ چاہتے ہیں، وہ ترقی چاہتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف 13 سالوں کے اندر جو ہے وہ نہیں دے سکی. اس وقت جو کل انہوں نے بڑی اپنی طرف سے لہجہ سخت رکھنے کی کوشش کی لیکن عشق عمران کا بھی بار بار برملا اظہار کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل عشق عمران کے اندر کیا وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. پارلیمنٹیرینز یا باقی اپنے جو ورکرز ہیں ان کو لے کر پہنچیں، سہیل آفریدی بھی ان کو لے کر پہنچے، علیمہ خانم بھی. تو میں دیکھتا ہوں کس طرح پہنچتے ہیں. کل کا دن ہے جی، ٹیسٹ کیس آ گیا ہے. کل اگر اڈیالہ کے باہر، وہ ناکا شاکی کی بات نہیں، اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہے آپ نے. اڈیالہ کے باہر اگر یہ پہنچ گئے تو میں واقعی کہوں گا کہ تحریک انصاف واقعی عشق عمران جو ہے ان کا لازوال ہے. اور اگر نہ پہنچ سکے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ خالی باتوں کے شعر ہیں، عملی طور کے اوپر جو ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف باتوں کے شعر ہیں، عملی طور پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس جو کارکردگی صفر ہے. عشق عمران کا نیریٹو بک نہیں رہا. ہری پور کے انتخابات میں آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے یہ ناکام ہوئے ہیں. پرفارمنس جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مین ہول کے جو گٹر ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام کوئی نہیں ہے. تعلیم، شعبہ تعلیم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. ہسپتالوں کے اندر جو ہے ایکس رے مشینز نہیں ہیں، ویل چیئرز نہیں ہیں. زیادہ کام جو ہے وہ پرائیویٹائز انہوں نے کر دیا. یعنی جو سرکاری اسپتال بھی ہیں وہ بھی یعنی پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اشتراک کے ساتھ چلا رہے ہیں. صحت کارڈ کا اسکیم کے حوالے سے سننے کو مل رہا ہے.
کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، لا قانونیت ہے، تو جب یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا میں کیا ہو سکنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب بھی کل کے جلسے کے اندر شریک نہیں ہوئے، کافی جو سینئر قیادت تھی وہ لیفٹ رائٹ ہوگی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جلسے کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے سے انہوں نے گریز کیا، کیونکہ جو نیریٹو ہے عمران احمد نیازی کا، اس کا وزن لوگ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان جو چاہ رہا ہے وہ سیاست نہیں ہے بلکہ وہ انتشار ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب بھی اس میں شریک نہیں تھے، تو علی مین گنڈا پور کے بارے میں یہ بھی خبر جو ہے وہ جیو نیوز کے اوپر چلی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کہ اس نے مالی جو مدد ہے پارٹی کو وہ فراہم کرنے سے اب جو ہینڈز اپ کر دی ہے، وہ اب مزید جو اپنے جیب خاص ہے وہاں سے جو رقوم ہے وہ پارٹی کو نہیں دیں گے۔ اور اس حوالے سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علی مین گنڈا پور نے عمران خان کے تمام جو لیگل کاسٹ تھی وکلا کی، وہ انہوں نے بیئر کی، سلمان صفدر ہو جائیں یا کوئی بھی دوسرا وکیل ہو گیا، ان کے تمام فیسز جو ہیں وہ انہوں نے ہی ادا کی ہیں، جو کہ خاصی بڑی رقم انہوں نے پے کی ہیں، بائی ڈونٹ نو سرکاری خزانے سے پے کی ہیں یا اپنے جیب خاص سے پے کی ہیں۔ یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ مزید کوئی خبر سامنے آئے گی تو اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تجزیہ پیش کروں گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔